السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ قائد نامعقول، قائد نامقبول حضرت علامہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی متحدہ کے فلانے چارلی چیپلن کی روح کو ایصال ثواب کے لیے انہوں نے ایک مزاحیہ بیان یا یوں کہیے کہ ایک فل ٹاس ڈیلیوری داغی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فل ٹاس مٹروں کی چھیڑ ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں متحدہ کو عہدوں کی لالچ نہیں، اس کو بیان آف دا ملینیم نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ گویا متحدہ کوئی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، متحدہ کوئی خدمت دین، خدمت دنیا کرنے والی کوئی ایسی فلاحی تنظیم ہے کہ جس کا نصب العین ہی انسانیت کی خدمت ہو۔ کوئی خدا کا خوف کرتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرتے ہیں؟ تفصیل سے ان کے بیان کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں گنتی بھی اگر کروں تو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کی لالچ کی داستانوں کو یہاں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ جب آپ کا خمیر اٹھا الطاف حسین والی ایم کیو ایم سے، کتنی مرتبہ آپ نے حکومتوں میں رہنے کے لیے اور نہ رہنے کے لیے کتنے جتن کیے۔ صبح کو آپ حکومت چھوڑتے تھے اور رات کو حکومت میں دوبارہ واپس آ جاتے تھے، رات کو حکومت میں رہ کر کے کوئی آپ کا پھڈا ہوتا تھا اور صبح آپ حکومت سے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کا پورا پولیٹیکل کریئر اس طرح کی شعبدے بازیوں سے سجا ہوا ہے، اور اس پر اتنی چوڑائی، گویا یہ منحنی سا وجود نہ ہوا، کوئی مطلب ٹارزن ہو گیا۔ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے سر، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ انسان بلہ رکھ کر کے بھی آئے گھر تو بھی جو ہے وہ باؤنڈری کے باہر پھینک دے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں، اگر عہدوں کی لالچ نہیں تو اسلام آباد میں آپ لوگ کیا بابا جی کا فاتحہ کرنے کے لیے گئے؟ آپ کو اگر عہدوں کی لالچ نہیں ہے، آپ کو حکومتوں میں شمولیت کے اگر کوئی شوق نہیں ہے تو عمران خان کی حکومت میں کیوں گئے تھے آپ؟ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، میں نے آپ کو آن ایئر 50 دفعہ للکارا اس وقت ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے، اس کے بعد عارفین نامہ پہ، کہ آپ کمپیوٹر کو پراپرلی کھول کر کے صرف بند کر کے دکھا دیجئے، آپ ہوں گے منسٹر آئی ٹی۔ میں نے امین الحق کے بارے میں بھی یہی بات کی، جنہوں نے آپ کا چھوڑا ہوا قلمدان جو ہے وہ لپیٹا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر کا۔ حضور ایسا نہیں کرے نا۔ خالد مقبول فرماتے ہیں عہدے فائنل ہو گئے مگر عہدوں کی لالچ کے لیے نہیں آئے۔ اگر عہدوں کی لالچ کے لیے نہیں آئے تو آپ صاف منع کر دیتے کہ بھائی ہم تو لالچی لوگ ہیں ہی نہیں، لعنت بھیجتے ہیں ہم تو بس اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، 50 مرتبہ ایم کیو ایم کے لوگ میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشنز میں بیٹھنے سے انکاری ہوئے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میرے چینل پہ پریشر آیا، بول پہ، اب تک پہ، آج ٹی وی پہ، کتنی مرتبہ مجھے ان سب اعزازات کا اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ سامنا ہوا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو عہدوں کی لالچ نہ ہو؟ سر میں نے 50 دفعہ یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل میں کوئی حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے اور آپ کو وہاں کا نیوتا ملے تو آپ وہاں بھی کوئی نہ کوئی وزارت پکڑ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ مہاجر عوام کا خون، مہاجر عوام کی قربانیاں، مہاجر عوام کی بے بسی، اپنے شہیدوں کا خون، اپنے لاپتہ افراد آپ کو صرف اس وقت یاد کیوں آتے ہیں جس وقت آپ کے منہ میں دانت ہوتا ہے نہ پیٹ میں ہاتھ؟ وزیر فلانا اور وزارت فلانا ہتھیاتے ہی آپ کو کیوں سناٹا پڑ جاتا ہے؟ مطلب کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے؟ ایم کیو ایم کے یعنی الطاف حسین والی ایم کیو ایم کے دور سے لے کر کے اور یہ والی ایم کیو ایم جسے آپ ایم کیو ایم پاکستان کا نام دیے بیٹھے ہیں، مطلب یہ تو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں عہدوں کا لالچ نہیں۔ سر اگر لالچ کا کوئی چہرہ ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے، پھر اس کے بعد یعنی پیپلز پارٹی بھی ایسی ہی ہے، پھر نون لیگ بھی ایسی ہی ہے، پھر پی ٹی آئی، مطلب سیاست ہے ہی لالچ، سیاست ہے ہی لالچ، یہ کوئی خدمت دین کا ذریعہ تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں کسی کے جعلی قرار دینے سے فرق نہیں پڑتا، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، ڈگری ہوتی ہے اس لیے یہ جعلی، رئیسانی نے بتایا تھا، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دیہڑی تو لگ گئی نا، او ٹنا ٹن جا رہی ہے بارات، اوکے۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 50 دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ جب انسان نے اپنے کپڑے اتار کر کے رکھ دیے، جب تن مردہ لے کر کے اور اس نے اپنے ضمیر کا سمجھوتا ہی کرنا ٹھہرا، تو
تو پھر اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی جعلی کہے کوئی اصلی کہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ, کہنے دو, لوگوں کا کام ہے کہنا. کہتے ہیں ایم کیو ایم اس بار عوام کے لیے آئی ہے. اچھا, اگر آپ کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو یہ اعتراف جرم بھی ہے. اگر آپ اس بار عوام کے لیے آئے ہیں تو پچھلی بار کس کے لیے آپ آئے تھے؟ عمران خان کی حکومت میں کس کے لیے آپ آئے تھے؟ عمران خان کی حکومت سے پہلے جتنی مرتبہ آپ حکومتوں میں شامل ہوتے رہے وہ کس کے لیے شامل ہوئے ہیں؟ سر ایسا نہ کریں نا یار. کہتے ہیں 10 سال پہلے ہمارا مینڈیٹ اس سے زیادہ تھا. یہ ایک اور اعتراف جرم سمجھا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 10 سال میں ایم کیو ایم کی مقبولیت میں تنزلی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 سال پہلے والی ایم کیو ایم اور یہ والی ایم کیو ایم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ کو وہ جو اعتماد بخشا تھا اب آپ اس سے قطعی طور پر نہ صحیح لیکن جزوی طور پر محروم ہیں. تو یہ تو پھر آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی حضور. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 17 نشستوں میں کوئی نہ کوئی جھول جال تو ہے. کہاں عمران خان کے دور میں جو ہے 7 نشستیں آپ کو بٹور کے دی گئی تھیں, آپ کا حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا, اور کہاں اچانک سے 17 نشستیں. بورات ہو جائے گا آدمی. بات ٹھیک ہے آپ کی. کہتے ہیں ہم نے کوئی عہدہ نہیں مانگا, عوام تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے آئے ہیں. جی ہاں, عوام تک آپ جس جمہوریت کے ثمرات پہنچانے آئے ہیں, مصطفیٰ کمال اور کیا نام ہے وہ کامران ٹیسوری کی آڈیوز اس بات کا بیان ثبوت ہیں. مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیک ہے جو آپ کے کسی اپنے ہی چاچے مامے کسی گرگے نے لیک کی ہے, وہ خود آپ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. کتنے شان کے ساتھ مصطفیٰ کمال اگلے ہی دن جو ہے وہ مسکرا کے کہہ رہے تھے یس یہ آڈیو میری ہے. بھائی آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پتا ہے یہ آڈیو آپ ہی کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ کون تھا جس نے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پارٹی سے ایکسپیل کیا, آپ نے اس پہ کوئی مانہانی کا دعویٰ کیا. کون ہے وہ کالی بھیڑ؟ ہوائی بات نور عارفین سے, عارفین نامہ میں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, اب یہ ذرا اس خبر کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. کامران ٹیسوری کی جو آڈیو آئی تھی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. تو ہم نے کہا کہ کچھ ایسی پارٹیاں بھی جن کا 200% جعلی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جن کا 200% جعلی ہے, تو آپ 100% جعلی کو تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ عہدوں کی لالچ میں نہیں ہیں, اگر آپ کو وزارتیں نہیں چاہیے, اگر آپ کو گورنرشپ نہیں چاہیے, تو یہ پھڈا کائے کا پڑا ہوا ہے. پھر یہ سرد مہری کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے؟ پھر یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کو دباؤ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے ایم کیو ایم کی انکلوژن کو لے کر کے؟ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہیں, اب ان کے نمبرز پورے ہو گئے. یہ کامران ٹیسوری کی آڈیو ہے. ان کو صدر, چیئرمین سینیٹ اور 2 گورنرز دے دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے. اب چاہے گورنرشپ ہو یا ایم کیو ایم کو نہ ملے, اس کا فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے کہ کسی کی ڈکٹیشن پر کام نہیں ہوگا. کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں, وہ گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں. کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں گئے تو حشر اور برا ہونے والا. جی ہاں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں چلے گئے تو حشر برا ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, حکومت میں نہ جائیں گے تو بھی حشر برا ہی ہوگا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا مینڈیٹ زبردستی اکٹھا کروایا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا آرٹیفیشل سیٹ اپ لے کر کے آیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر ٹیشو پیپر بنایا گیا ہے, اور جب تک ضرورت رہتی ہے تب تک ٹیشو پیپر ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی آخری جو جگہ ہوتی ہے نا وہ ڈسٹ بن ہوتا ہے. سر آپ کو پتا ہے نا. اور ایم کیو ایم کی پوری پالیٹکس الطاف حسین کے دور سے لے کر کے آج تک وہ ڈسٹ بن اور یعنی یہی والی رہی ہے. آپ کو ہمیشہ استعمال کیا گیا اور آپ کو اس کے بعد پھر ڈم کیا گیا. آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو حکومت میں شمولیت سے پہلے آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ VVIP پروٹوکول ارینج کیا. صدر زرداری جس وقت 9-0 گئے تھے, یوسف رضا گیلانی گئے تھے, آپ نے باقاعدہ گل پاشیاں تک کرائیں اور باقاعدہ وہ ان کے اعزاز میں زبردست قسم کے مرغ مسلم وغیرہ پیش کیے گئے. اس کے بعد جب آپ کو حکومت سے نکالا ملتا تھا یا حکم ہو جاتا تھا کہ آپ کا رول ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر آپ ان پر تبرے بھی کر رہے ہوتے تھے. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا. کوئی ایک ٹینیور آپ کا لاجیکلی منطقی طور پر انجام پذیر نہیں ہوا, اور یہی حال عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے کامران ٹیسوری کی کہ جو مل رہا ہے پکڑ لو.
آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے 3 سے 4 وزارتوں کا تقاضا کیا تھا. کامران ٹیسوری کی آڈیو میں بات واضح ہے کہ اگر آپ کو ہلکی پھلکی پھسپھسی سی کوئی دے دی گئی وزارت جیسے آئی ٹی کی یا فلانے کی ڈھمکانے کی تو اس میں دیہڑیاں بھی کم لگیں گی, اور یہ آخری ٹینور جو آپ کو اپنے زندگی بھر کے لیے معاملات کو چلانے کا ذریعہ بنا ہے. اس کے بعد پھر چونکہ آپ کو ملنا ملانا بھی کچھ نہیں ہے, تو اسی وقت جو کچھ کرنا ہے بارگیننگ وغیرہ, جنہوں نے 17 سیٹیں وغیرہ دلائی ہیں ان سے کہہ کما کر کے کچھ کر لیجئے, کیونکہ معاملات ابھی آپ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن جس دن یہ طے تپاڑ ہو گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, اس دن ہو جائے گا ٹھن ٹھن گوپال, پھر ملے گا کچھ بھی نہیں اور برائی آئے گی الگ. کامران ٹیسوری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کامران ٹیسوری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ان کی بات سے سہمت ہوں, لیکن میں آپ سے قطعی طور پر غیر متفق ہوں, نہ اتفاقی کا اظہار کرتا ہوں بلکہ اپنے ڈسپلیجر کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم کو عہدوں کی جاہ و حشمت کی لالچ نہیں ہے. حضور آپ کو صرف عہدوں کی وزارتوں کی لالچ ہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ مہاجر عوام, اٹس ناٹ اباؤٹ جمہوریت, اٹس ناٹ اباؤٹ جمہور, اٹس اباؤٹ منی میکنگ. سر یہ آخری دہاڑی ہے, بلکہ دہاڑا ہے. کہاں 7 سیٹیں عمران خان کے دور میں, کہاں 17. اب آپ کا منہ بھی زیادہ بڑا کھولا تھا, آپ نے گورنر مانگا, آپ نے اپنے وزیر فلانی وزارت, یہ وزارت وہ وزارت, آپ نے منہ بڑا کھولا. لیکن آپ کو پتہ یہ چلا کہ جس نے 17 سیٹیں ارینج کی ہیں اس نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایک عجیب سی کشمکش میں بھی ڈال دیا. گویا آپ کی اس وقت کی حالت شاہ رخ خان کی فلم ہے بازیگر, اس کے ڈائلاگ جیسی ہے کہ اس وقت تمہاری حالت اس اپاہج کسی ہے جسے چلنے کے لیے بیساکھی کی ضرورت تو ہے مگر اسے پکڑنے کے لیے اس لولے لنگڑے کے پاس ہاتھ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اقتدار کا تاج پہنا کر کے اور اتنا ذلیل و خوار, اتنا کھجل نہ کرے جتنا میرے سرکار دکھائی دیتے ہیں. اللہ کی پناہ, توبہ استغفار, توبہ استغفار.